جی السلام علیکم معزز سامعین، ایک نئے موضوع سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم تلخ حقیقت نگار اور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دوستو، منٹو جتنے حقیقت نگار ہیں، جتنے مشہور ہیں، اتنے ہی زیادہ متنازع بھی ہیں۔ انہوں نے معاشرے کے ناسوروں کی جراحی کی اور اپنی تحریروں کے ذریعے معاشرے کی سماجی منافرت، زہر پرستی، بدصورتی، سماجی تقسیم کو جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک جگہ پہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ میری تحریریں آپ کو کڑوی اور کسیلی تو لگتی ہوں گی، مگر جو مٹھاس آج آپ کو پیش کی جا رہی ہے اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا؟ نیم کے پتے کڑوے سہی مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ تو سعادت حسن منٹو اردو افسانے کی تاریخ کے غالباً سب سے زیادہ اہم، بڑے اور ہنگامہ خیز افسانہ نگار ضرور ہیں، اور ڈاکٹر عبادت بریلوی اسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ منٹو اردو کا سب سے بڑا نہیں تو بہت بڑا افسانہ نگار ضرور ہے۔ دوستو، منٹو اپنی تحریروں کے ذریعے ایک ایسے بے باک اور بے رحم نقاد کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں جو معاشرتی اور عمرانی صورتحال، معاشرتی اور طبقاتی تقسیم، معاشرتی ناہمواریوں اور جنسی مسائل پر بڑی بے رحمی سے تبصرہ کرتے ہیں۔ ان کا قلم کسی ایسے باضمیر اور ایک ماہر سرجن کی طرح سماج اور معاشرے کی گلی سڑی جو ہے لاش اس پہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اوپر جو کی گئی زیادتیاں ہیں اور مظالم ہیں وہ ہمارے سامنے ایک بھیانک روپ میں ظاہر ہوتی ہیں، اور سماج کے اوپر یہ ظلم زیادتیاں کرنے والے جو چہرے ہیں وہ بھی بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ اس کی نگاہ بڑی دور رس، باریک بین، وہ ہر چیز کو غور سے دیکھ لیتا ہے۔ کوئی عیب، کوئی برائی اس کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتی۔ وہ بڑا بے باک حقیقت نگار ہے جس کا قلم جو ہے وہ بغیر کسی رعایت کے، بغیر کسی معافی کے معاشرے کی طبقاتی تقسیم اور تضاد جو ہے اس کو پیش کرتا ہے۔ منٹو کا رویہ بڑا بے لاگ اور حقیقت نگار سا ہے، اور اسی رویے کی مثال ہمیں اردو میں کسی اور افسانہ نگار کے ہاں نظر نہیں آتی۔ منٹو کے قلم سے کوئی محفوظ نہ رہ سکا۔ منٹو نے سب پہ لکھا، جوان، غریب، امیر، خاص، عام، حاکم، بوڑھا، عورت، سب کی زندگی کے مختلف پہلو منٹو نے اپنے قلم کے زور سے دکھائے۔ منٹو کا فن دراصل سچائیوں کے انکشاف کا فن ہے۔ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور ان کے ابتدائی دور کے افسانے کچھ ایسے افسانے بھی ہیں جس میں انہوں نے صرف رومانوی جو ہے حوالے سے گفتگو کی، رومانوی خیالات کے حوالے سے افسانے لکھے، مگر منٹو بعد میں مکمل طور پہ معاشرتی مسائل کی عکاسی کی طرف متوجہ ہوئے، اور انہوں نے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئی گمراہیاں، جنسی مسائل، اخلاقی، سماجی، تمدنی اقدار کے حوالے سے گفتگو کی، اور ان موضوعات کے ذکر کرنے کے لیے انہیں جو مرکزی کردار ملا وہ ایک طوائف کا کردار تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے افسانے 10 روپے، پہچان، کالی شلوار، یہاں تک میں انہوں نے طوائف کے موضوع پہ ہی بات کی ہے۔ اگرچہ منٹو کا جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ جنس ہے، جو کہ معاشرے کا ایک ایسا حساس موضوع ہے جس پہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، جس پہ بات کرنے سے سبھی منع کرتے ہیں، مگر منٹو نے ایسے ہی موضوع کو چنا جس پہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تو ان کے نزدیک یہ موضوع جو ہے وہ حساس ضرور ہے، مگر اس پہ لکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ منٹو کے بعض افسانے اس حوالے سے بڑے بدنام رہے، جن میں ٹھنڈا گوشت، پھاہا، بلاؤز، دھواں وغیرہ ہیں۔ ان تمام افسانوں میں انہوں نے جنسی نفسیات کو جو ہے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، اور اسی وجہ سے انہیں ایک فحش نگار بھی کہا گیا۔
اور ان پہ مقدمات بھی چلائے گئے، اور منٹو کا نام سن کے لوگ انہیں گالیاں بھی دیتے ہیں، مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ان کے افسانے جو ہیں اسی مزے سے اور شوق سے وہ پڑھتے بھی ہیں۔ تو ان کے افسانوں کی اگر بات کریں تو ان کا ایک افسانہ ہتک بڑا مشہور ہے، جس میں ایک طوائف سگندھی کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ منٹو نے دکھایا ہے کہ سگندھی جتنی بھی گناہ گار ہے طوائف ہے، مگر بالآخر وہ ایک عورت ہے۔ تو منٹو کہتے ہیں اور جب مادھو چلا گیا تو سگندھی نے اپنے خارش زدہ کتے کو گود میں اٹھایا اور ساگوان کے چوڑے پلنگ پہ اسے پہلو میں لٹا کر سو گئی۔ تو منٹو نے ہتک میں دراصل طوائفوں کی زندگی، ان کے ماحول اور ان کے مسائل کی تصویر کشی کی ہے، اور عورت کو ایک طوائف کو ایک عورت کے روپ میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ منٹو ایک ایسا حقیقت نگار، تلخ نگار، جو گندگی کے ڈھیر سے عام لوگوں کی طرح جو ہے وہ بچ کے چلنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ گندگی کے ڈھیر کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، اسے محسوس کرتا ہے، اسے برداشت کرتا ہے، اور دوسروں کو سبق دیتا ہے تاکہ ہم بھی گندگی سے بچ کے نہ چلیں، بلکہ گندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچیں، تاکہ ہم بھی اپنے ضمیر کی آواز سنیں۔ منٹو ایک باغی قلمکار کے روپ میں سامنے آتا ہے، اور اسی بغاوت کی وجہ سے اسے مختلف مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس کے حوالے سے منٹو نے ایک جگہ پہ خود لکھا ہے کہ مجھے آپ افسانہ نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں اور عدالتیں ایک فوش نگار کی حیثیت سے۔ تو منٹو کی ایک اور کہانی خوشیہ ہے، جس کا موضوع اگرچہ ہتک سے مختلف ہے، مگر اس میں جو ماحول ہے وہ وہی ہتک والا ماحول ہے۔ منٹو نے اس افسانے میں بھی زندگی کے بعض ایسے پہلوؤں کو ظاہر کیا جو بڑے حقیقی ہیں۔ اس افسانے میں منٹو نے دکھایا کہ مرد بھی بہرحال مرد ہے، چاہے وہ دلال ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی خوشیہ کا جو کردار ہے وہ ایک ایسے مرد کا کردار ہے جو کہ کئی سال تک دلالی کرتا رہا، مگر اس کے باوجود اس کے جذبات جو ہیں وہ ٹھنڈے نہیں ہوئے، آج بھی وہ گرم جذبات کا مالک ہے۔ وہ ایک زمانے تک کانتا نامی عورت کی دلالی کرتا رہا، کے باوجود وہ نسائیت کا شکار ہے۔ زندگی کی بنیادی حقیقت سے ہم جو ہے انکار نہیں کر سکتے کہ جنس جو ہے وہ ہماری ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو اس کے علاوہ منٹو کے ایک مشہور ترین افسانے کھول دو کے حوالے سے اگر بات کریں تو کھول دو بھی دراصل انسانی نفسیات، جبلت اور اصلیت کی عکاسی کرتا ہے کہ سکینہ جس کے ساتھ کئی بار زیادتی ہوئی، اور جب اس کو ہسپتال میں لے جایا گیا تو ان کے سامنے جب کہا گیا کہ کھول دو، تو اس نے بے اختیاری طور پر کیا کہا کہ منٹو کے الفاظ میں سنیے، سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش ہوئی، بے جان ہاتھوں سے اس نے ازار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی۔ تو یہ اختتامی جو سطریں ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت کے حوالے سے ایک علامت سی بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ سارے منٹو کے ہاں صرف جنس نگاری نہیں ہے، بلکہ ان کے افسانوں میں جو ہے حقیقت جو ہے اس کو تلاش کرنے کا ایک شوق اور جذبہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ ایک انسان دوست کے روپ میں سامنے آتے ہیں جو سچائی، شرافت، امن و عاشقی کے پیامبر ہیں، اور ہمیں منٹو کا جو مشاہدہ ہے وہ بڑا گہرا نظر آتا ہے۔ وہ بڑے حساس اور تیز طبیعت کے مالک ہیں۔ معاشرے کا کوئی بھی اچھا یا برا پہلو ہو، کوئی بھی مثبت یا منفی تصویر ہو، وہ ان کے مشاہدے میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنے افسانوں میں معاشرے کی تمام پہلوؤں کو حقیقی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ سیاسی، سماجی، اقتصادی اور جنسی پہلوؤں کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ منٹو نے طوائف کے علاوہ بھی بہت سارے موضوعات پہ لکھا، مگر ان تمام موضوعات کی جو اہم خوبی ہے وہ یہی حقیقت نگاری ہے۔ اگر ہم ان کا ایک افسانے نیا قانون کو دیکھیں، جس میں استاد منگو جو ہے وہ ایک کوچوان ہے، اور اس کوچوان کے بعض خیالات، حرکات اور سکنات جو ہیں وہ اس کہانی میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کے ذریعے بھی انہوں نے دراصل اس وقت کے سیاسی حالات کی منظر کشی کی ہے کہ وہ سیاسی حالات ایسے تھے جس نے ہر شخص کے ذہن میں کشمکش کی صورتحال پیدا کر دی تھی۔ تو منٹو نے اسی کشمکش کا نقشہ کھینچا اور وہ دکھانا چاہا ہے کہ استاد منگو جو ہے
اس کو سب لوگ عقل مند سمجھتے ہیں، مگر وہ خود بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ سیاسی تبدیلی جو ہے وہ کیا ہے، وہ سیاسی تبدیلی کی اہمیت، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، وہ نہیں جانتا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو منٹو نے یہی دکھایا ہے کہ نیا قانون ہو یا پرانا قانون ہو، حالات ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں، اور تبدیلی کوئی بھی جو ہے آ کے نہیں رہتی۔ تو استاد منگو کہتا ہے کہ نیا قانون ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، یعنی استاد منگو سمجھتے تھے کہ اپریل کے بعد جو ہے نیا قانون آئے گا اور سب کو جو ہے وہ برابر کے حقوق دیے جائیں گے۔ تو نیا قانون میں ان کے بعض خیالات سنے کہ استاد منگو کیا کہتا ہے کہ ناک میں دم کر رکھا ہے ان بندروں کی اولاد نے، یوں روب گانٹتے ہیں گویا ہم ان کے باوا کے نوکر ہیں۔ تو منگو کو یہ یقین تھا کہ 1 اپریل کے بعد نیا قانون نافذ ہوگا اور سب حالات بہتر ہو جائیں گے، ظلم و زیادتی ختم ہو جائے گی۔ مگر جب 1 اپریل آتا ہے اور وہی حالات رہتے ہیں تو منگو کہتا ہے 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فوں، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فوں، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ تو آخر میں منٹو نے دکھایا ہے کہ اس استاد منگو کو جو ہے نئے قانون کے باوجود جو ہے وہ حوالات میں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو دراصل منٹو نے سیاسی معاملات کے ساتھ ہمارے اس وقت کے حالات کا بھی ذکر کیا اور معاشی نظام کی ابتری کا بھی ذکر کیا، اور اس نظام کی وجہ سے پیدا ہونے والی پریشانیاں اور الجھنیں بھی انہوں نے دکھائیں۔ تو نعرہ جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی الجھن اور پریشانی کی کہانی ہے جو غربت اور افلاس کا شکار ہے، وہ بھی مایوسی کا شکار ہے، اسے ہمارے سماجی نظام میں جو کوئی بہتری نظر نہیں آتی، اسے کوئی امید کی روشنی نظر نہیں آتی۔ کیشو لال کی مفلسی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی کھولی کا کرایہ ادا نہیں کر سکتا، مالک مکان اسے گالیاں دیتا ہے اور وہ سنتا رہتا ہے۔ تو منٹو نے افسانے میں مفلسوں کی اور غریبوں کی زبوں حالی اور ابتری کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو ان کی جذباتی کیفیات ہیں اور ذہنی حالت ہے اس کو بیان کیا۔ تو جب کیشو لال کی کھولی کا مالک اسے گالیاں دیتا ہے تو اس وقت کیشو لال کے جذبات کیا تھے کہ چنانچہ اس کا ایک ہاتھ اپنے آپ چہرے کی طرف حفاظت کے لیے بڑھا، پر اس گالی کی ساری گرد اس پر پھیل چکی تھی۔ تو یہی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے منٹو کو حقیقت نگار بھی کہا جاتا ہے، اور اسی حقیقت نگاری کے متعلق منٹو نے کہا کہ میں تہذیب و دامن کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی، اور میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ یہ میرا نہیں درزیوں کا کام ہے۔ تو برصغیر میں سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بڑی تبدیلیاں ہوئی، جلسے جلوس اور ایک ہنگامہ آرائی کی سی کیفیت تھی۔ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ تقسیم ہو رہا تھا اور 2 ملک وجود میں آ رہے تھے، دونوں جگہ پہ آزادی کے جشن منائے جا رہے تھے، لوٹ کسوٹ قتل و غارت عام تھا، اور آزادی کے نام پہ ایک بہت بڑی ہجرت جو ہے وہ واقع ہوئی۔ تو منٹو یہ سارا خاک اور خون کا کھیل دیکھ رہے تھے اور اپنے قلم کے ذریعے اس کی عکاسی بھی کر رہے تھے۔ تو منٹو نے اپنے مشہور افسانے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں یہی بٹوارے کا جو دکھ ہے وہ پیش کیا ہے کہ یہ افسانہ ایک ایسے پاگل قیدی کی کہانی ہے جو ہندوستان کے مختلف پاگل خانوں میں قید رہے، اور پاگل جو ہے وہ سیاسی فیصلوں سے بالکل ناواقف ہیں۔ تو منٹو نے ہجرت کے جو دن تھے ان کی وحشت، بربریت اور اس دوران ہونے والے ظلم و ستم، انسان کی سفاکیت اور اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا جو بشن سنگھ تھا وہ ایک جیل میں قید تھا، تو جب تقسیم ہوئی 2 ملک ہو گئے تو اس کو جانے کا کہا گیا، تو ٹوبہ ٹیک سنگھ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، اس نے قدرے حیرت سے کہا کہاں ہے، وہیں ہے جہاں تھا۔ بشن سنگھ نے پوچھا پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ یعنی انہوں نے برصغیر کی تقسیم کے حوالے سے بڑے فکر انگیز جو ہے وہ خیالات کا اظہار کیا۔ اسی طرح منٹو کے خلاف جو ہے چند افسانے لکھنے پر مقدمات بھی چلے، جن میں ٹھنڈا گوشت جیسے افسانے ہیں۔ منٹو کے افسانوں میں ہمیں تیکھا پن اور نشتریت جو محسوس ہوتی ہے، مگر ان کے افسانوں میں گہرائی کا احساس بڑا کم ہے۔ ان کے ہاں سماجی حقیقت نگاری ہے جو اپنا بڑا اثر دکھاتی ہے، اور یہ سماجی حقیقت نگاری اس وقت بڑی واضح ہوتی ہے جب وہ ہماری زندگی کے ایسے تاریخ پہلوؤں اور تلخ حقائق کو ظاہر کرتے ہیں
اور جب وہ انسانیت کے جسم کے گلے سڑے جو ہے وہ زخم کریدتے ہیں تو اس وقت وہ بڑی حقیقت نگاری سے کام لیتے ہیں۔ ان کے خیال میں افراد کو زخموں کی اصل حالت کا اندازہ ہو، اسی وجہ سے وہ ان حقائق کو اور ان زخموں کو کریدتے ہیں۔ تو منٹو نے طوائف کے روپ میں دراصل ایک انسانی مخلوق کو دکھایا اور ظاہر کیا کہ انسانی کہ طوائف جو ہے وہ تمام تر گناہوں کے باوجود ہمارے جیسی ہی ایک انسان ہے، اور یہ ہماری زندگی کے خوبصورت چہرے پہ ایک بدنما دھبا ہے۔ تو منٹو نے طوائف کے موضوعات پہ جو افسانے لکھے ہیں اس میں انہوں نے بڑی حقیقت نگاری سے کام لیا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے فن کی معراج پہ پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شکریہ۔